الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردہم فتکون من الظالمین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الاسر. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے ان کا حساب آپ پر ذرا برابر بھی نہیں اور نہ آپ کا حساب ان پر کوئی ذرا ہے، بس اگر آپ ان کو نکال دیں گے آپ غلط کام کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. ہماری ان آیات کریمہ کا موضوع یا شان نزول کے جو حالات اور جو مسلسل بیان آ رہا ہے اس میں وہ حالات ہیں جو مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آ رہے تھے. اس میں طرح طرح کی گفتگو، اعتراضات، ضد، اور اللہ کریم ہر حصے میں جواب ارشاد فرما رہے ہیں. اور یہ آیہ کریمہ جو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس سے اسی آیہ کریمہ کا جو پہلا حصہ ہے اور جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ سرداران قریش، مکہ مکرمہ کے رؤساء، امیر طبقہ، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کے پاس کیسے دین اسلام پر بات سیکھ سکیں یا بیٹھ سکیں یا ہماری باہم گفتگو ہو سکے، جبکہ آپ کے پاس جو لوگ بیٹھے ہیں وہ حیثیت میں کم تر ہیں، کتنے ہی غلام ہیں، نسلاً غلام ہیں، مزدور لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں. انہیں اپنے سے ہٹائیں تاکہ ہم بیٹھ سکیں. ہمارا لباس، ہماری خوراک، ہماری حیثیت، آپ اس ساری شان کو دیکھیں تو کیا یہ اس قابل ہیں کہ ہم یہاں ان کے پاس بیٹھیں؟ تو اس طرح کے اعتراضات پر اللہ جل شانہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ جنہیں یہ غلام، غریب، کمزور طبقہ کہہ رہے ہیں اور جن کے برابر بیٹھنا اپنی شان کے خلاف سمجھ رہے ہیں، عند اللہ، اللہ کریم کو وہ پسند ہے. عند اللہ ان کا مقام کو کہیں بلند ہے، چاہے جائے کہ یہ اپنی حیثیتوں کے رونے روتے رہے. تو فرمایا میرے حبیب انہیں اپنے پاس سے مت اٹھائیں، مت نکالیں. وہ ہیں جو صبح و شام ہر لمحے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے پروردگار عالم کو. یدون ربہم بالغداۃ والعشی، صبح و شام ہما وقت. اور جب لفظ رب آتا ہے تو ضروریات زندگی کے ہر پہلو اس یاد کے تحت اور اس یاد سے وابستہ ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ انسان ہر لمحے ضرورت مند ہے اور اس کی احتیاج جہاں سے پوری ہوتی ہے وہ ذات ہے اللہ کی جو رب العالمین ہے. تو جب لمحے لمحے، لہجے لہجے یہ اپنے رب کی یاد میں ہے تو اس میں ضروریات زندگی کا مانگنا، اس کی عطا پر شکرانے کی کیفیات کا ہونا، عبادات سے ان حصوں تک اور ان باریکیوں تک جب ہر پہلو اور ہر سوچ کا رخ ذات باری تعالیٰ کی طرف ہو جائے گا تو ہر لمحہ، ہر لہجہ اس کی یاد سے مزین ہوگا. اور یہ وہ کیفیت اور وہ حال ہے جو نہ صرف اس دنیا کے فانی ہونے پر یقین کو پختہ کرتا ہے، بلکہ ابدالآباد جو حیات ہے
اور روز محشر جو حساب کتاب ہے اس کا ایمان بھی پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ کسی محفل میں کسی ماحول میں بیٹھتے ہیں، بھلے آپ اس محفل اور اس ماحول کے متعلقہ مزاج نہ رکھتے ہوں، آہستہ آہستہ وہ خفگی جو آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں وہ خفگی دور ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ بندہ اس ماحول کے ساتھ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کی دوستی اور اپنے جیسے انسان کا پاس بیٹھنا مزاج میں تبدیلی کا سبب ہو جاتا ہے، اور جسے معیت ذات باری تعالی نصیب ہو رہی ہے، جسے نصیب ہے کہ لمحہ لمحہ وہ اس کی یاد میں محو ہے، اس کے حالات کیسے نہ تبدیل ہوں۔ اور جب اس کے حالات تبدیل ہوں گے تو وہ تبدیلی اس کے امور دنیا کے ایک ایک عمل تک بلکہ سوچ تک جھلکے گی، چونکہ یہاں شان ربوبیت جو بیان فرمایا گیا ہے اور ساتھ متصل صبح و شام کی یاد کو بیان فرمایا گیا ہے، تو میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ عبادات کے پہلوؤں سے لے کر معاملات کے حصوں تک رب وہ ذات جو ہر لحظے ہر لمحے ہر ایک کی ہر ضرورت پوری فرما رہا ہے، تو جو دوسری طرف محتاج ہے، یہاں بات تو محتاج کی ہو رہی ہے نا، اب محتاج نے عبادت کے پہلوؤں سے لے کر جب ضرورت کے حصوں تک جو لمحہ جو لحظہ اپنے رب کی طرف بھلے ایک آنکھ آسمان و عرش کو اٹھائی، ضرورت کو دیکھتے ہوئے ایسے اپنے رب کی طرف دیکھا، اس نے عرش عظیم کو دیکھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ محبت، وہ نیت، اصول تو وہ، لیکن یہ اٹھائی گئی نظر بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں اس طرح شان قبولیت حاصل کرے گی کہ کوئی نہ کوئی پہلو عبادت کا نصیب ہو جائے۔ تو صبح و شام معمولات زندگی بھی ہیں، صبح و شام میں نیند بھی ہے، کلام بھی ہے، پیاس بھی ہے، بھوک بھی ہے، پھر جن کی بات ہو رہی ہے ان کے ساتھ افلاس بھی جڑی ہے، اور انسانی معاشرے میں کمزوری جو ہے یہ بڑا امتحان بن جاتا ہے۔ جتنا طاقتور ہونا امتحان ہے، اتنا کمزور کا اس معاشرے میں جہاں عدل نہ ہو رہنا محال ہو جاتا ہے۔ کسی بات پر غصہ آئے نہ آئے، کمزور کو دیکھ کر بندے کو ویسے ہی غصہ چڑھ جاتا۔ تو ہر زندگی کے پہلو تک پکار سے مراد کہ ہر حصہ ہر پہلو انہوں نے اللہ کے سپرد کیا ہوا ہے۔ ان ہستیوں کی بات ہو رہی ہے جنہیں رب کائنات نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے خدام کی حیثیت سے خدمتگاروں کو پسند فرمایا، مقرر فرمایا۔ تو فرمایا یہ جو زندگی اپنی اپنی ہے، اس میں فرصت، طاقت اپنی اپنی، استعداد اپنی اپنی، حق بیان فرما دیا گیا ہے۔ اب جو عمل ہوگا اس کا حساب ایک کا دوسرے پر نہیں ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا گیا ہے۔ اب سجدے اپنے اپنے، ایک لحظے کو سوچیں تو صحیح، امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور پھر سبحانہ ربی العظیم اور سبحانہ ربی الاعلی جو اللہ جل شانہ کے حضور آپ عرض کر رہے ہیں، اور آپ اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور مقتدی میں جنہیں کھڑا ہونا نصیب ہوگا۔ کیسا کمال ہے! درجے اپنے اپنے، مقام اپنا اپنا، حال اپنا اپنا، تعلق ملا اپنا اپنا، کیسی خوش بخت ہستیاں ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روبرو ہونا، ایسے دار دنیا میں جلوہ افروز ہونا نصیب ہوا، آپ کا دیدار ایسے ظاہری آنکھوں سے کیا، ضروریات زندگی پر سوال اٹھا، ذاتی سوال اٹھا، آپ کے حضور حاضر ہو گئے۔ آپ شفیع، آپ تو مروت میں اس حد تک بیٹھے کہ قرآن کریم نے اٹھنے کا حکم فرما دیا کہ آپ کی محفل میں ضرورت سے زائد نہ بیٹھو، کہ
آپ کو کوئی پہلو تکلیف بھی دے رہا ہو تو آپ اتنی مربت اور اتنی شفقت فرماتے کہ آپ اپنی تکلیف برداشت کر لیتے، لیکن رب کائنات نے اس سے فرمایا کہ ضرورت زائد تکلیف نہ دی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا نصیب پائے ان ہستیوں نے، اللہ کریم نے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام کے طور پر پسند فرمایا، مقرر فرمایا۔ اور یہ حوادث نہیں ہیں، اتفاقات نہیں ہیں۔ یہاں جو لفظ آپ سے بول رہا ہوں، میرے منہ سے اس آواز کی ادائیگی اور آپ کی سماعت سے ٹکرا کر آپ کے ذہنوں تک کہ اس کا پہنچنا، یہ ایک ایک چیز مربوط ہے۔ تو جو تب ہستیاں اللہ نے پیدا فرمائی، اس نے پسند فرمایا، انہیں پیدا فرمایا۔ آج جو پیدا ہو رہے ہیں، جو اس تسلسل میں کام کر رہے ہیں، جو اس حکم کی تعمیل میں سرگرداں ہیں، ان کا آج پیدا ہونا، جس کا کلام آج ہے اس کا آج ہی کلام ہونا، جس نے آج سننا ہے اس کا آج ہی سننا، رب کائنات نے پسند فرمایا، اس کا عین وہی مقام۔ اب فرمایا ان کا حساب آپ پر ذرا برابر بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا فرمایا دین اسلام مخلوق خدا تک پہنچانے کا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ کا لگ بھگ مجمع جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جمع تھے، ان کا جو عددی حصہ تاریخ میں ملتا ہے وہ لگ بھگ 1.25 لاکھ۔ اتفاق ہے لگ بھگ، ایسا خوبصورت اتفاق۔ ویسے تو میں عرض کر رہا ہوں بات کہ نظام مربوط۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر جب عددی حصے میں بات آتی ہے تو ان کا عدد بھی تقریباً 1.25 لاکھ کا فرمایا جاتا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو عددی حصہ بیان فرمایا گیا ہے لگ بھگ 1.25 لاکھ کا مجمع ہے۔ اس 1.25 لاکھ کے مجمع کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ اس 1.25 لاکھ کے مجمع سے کلام کرنے کے لیے آپ کو پورا زور آواز کو نہیں دینا پڑا۔ آپ نے جہاں سے کلام فرمایا جو قریب ترین ہے، جیسے جس آواز سے وہ سن رہا، جو مجمع کے آخر میں کھڑا ہے وہ بھی اسی طرح اس آواز میں سن رہا۔ تو آپ نے وہاں ارشاد فرمایا تھا اور مخلوق سے یہ فرمایا کہ اس دین اسلام کے پہنچنے کا، تو تمام نے بیک زبان گواہی دی کہ آپ نے حق ادا فرما دیا ہے، مخلوق خدا کو دین اسلام پہنچا۔ آپ نے شہادت کی انگلی اٹھائی اور اللہ جل شانہ کو گواہ فرمایا کہ اللہ اس بات کے آپ گواہ ہیں۔ تو جو کچھ آپ نے بیان فرمایا صدق دل سے فرمایا، ماذ واسطے اللہ کے فرمایا، اور جہاں جہاں کمی واقع ہوئی اس دوسری طرف ہے، اور اس دوسری طرف میں اگر کہیں کمی ہے تو بھی حساب اس نے دینا ہے، دانستہ ہے تو بھی اس نے دینا ہے، نادانستہ ہے تو بھی کمی اس طرف ہے، اور اگر کہیں کمی نہیں ہے، بہتری ہے، بہترین ہے، اعلیٰ ہے، کوئی درجہ ہے، ہر ایک کا حساب اپنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے مقام محمود کا ارشاد فرمایا۔ اللہ کریم آپ کے ہمہ وقت درجات بلند فرماتے ہیں، اور اس فرمائے گئے میں دعا کا حصہ مخلوق کو فرمایا، مومنین کو فرمایا، تاکہ ترقی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہو رہی ہے اس دعا میں شامل ہو کر استفادہ اپنا حاصل کر لو۔ تو جو حساب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ الگ ہے، وہ اپنا ہے، اور نہ آپ کا حساب ان پر کوئی ذرا ہے۔ اگر مخلوق سے یہ بات کہ سبب کے تحت لیا جائے، ذات نہیں، جو کچھ ہے قربان کر دیا جائے، آپ کی ذات پر نہیں، آپ کے
گزرے ہوئے اٹھائے ہوئے قدموں کے نیچے جو خاک رہی ہے اس پر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے آشنا فرمایا. ہمیں نہیں معلوم وحدہ لا شریک، آپ نے ہمیں بتایا. ہماری رسائی نہیں الف لام میم، آپ نے ہمیں تعلیم فرمایا. کلام ذاتی ہمیں نصیب. ہمیں نہیں معلوم ہم سے پہلے. آج دنیا کے علم کو تو دیکھو، وہ کہتے ہیں یہ اولاد ہی بندر کی ہے. یہ تو انتہا ہے آج کی ٹیکنالوجی کی اور آج کی سمجھ. آپ نے آشنا فرمایا اپنے جد امجد سے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے. ہمیں نہیں معلوم کہ یہ جو وجود خاک ہو رہے ہیں جس نے پہلی بار تعمیر فرمایا دوبارہ پیدا فرمایا، آپ نے آشنا فرمایا. ہم اپنی طاقت اپنی حیثیت کے غرور میں پھنس جاتے انصاف کا. آپ نے ہمیں ارشاد فرمایا انصاف ہے کیا، آپ نے ہمیں اس سے آشنا فرمایا. تو کلمہ میں بنیاد وحدانیت باری تعالیٰ ہے. جب وحدانیت باری تعالیٰ کی طرف جاؤ گے تو پہلے ماننا پڑے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب وحدانیت باری تعالیٰ تک جا پہنچو گے. تو جان قربان ہو، مال آبرو اولاد قربان ہو، کوئی موازنہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کی شان اس نے آپ کو مبعوث فرمایا. تو آپ کا حساب ان پر کوئی ذرا نہیں ہے. حساب کتاب ہو ہمارے پاس ہے کوئی نہیں کہ ہم افزانہ کر سکیں. تو اس کا احسان کہ اس نے اسباب میں اتنا عظیم سبب ہمیں عطا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا. پھر جو کچھ مرتب ہوگا، ایک تو ہے عمل کا کرنا، جو عمل کیا جائے گا اس عمل پر جو نتائج کی صورت میں مرتب ہوگا، ہر ایک کا حصہ اپنا ہے. پھر سارے میں وہ پہلو کہ جو معترض ہیں، جو یہ کہتے ہیں یہ غریب غربا بیٹھے، ہم یہاں کیسے بیٹھے، ان کا بھی حساب اپنا ہے. اور لگ پتہ جائے گا جب بات حساب کی آئے گی. اللہ کریم اس حساب کتاب میں معاف فرمائے، سوال نہ ہو. ہر لمحے اپنی رحمت فرمائیں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اپنی شان کے صدقے معاف فرمائیں. روز محشر سوال نہ ہو. کسی سوال کا جواب مخلوق کے پاس نہیں ہے. حتمی بات ہے کہ یہ کام تو نے کیوں کیا، کوئی جواب. حکم عدولی کا نہ کوئی جواز ہے اور نہ کوئی صورت بچتی ہے کہ جواز دیا جا سکے. تو بات حساب کتاب کی بڑی سخت ہے. پھر ارشاد فرمایا فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ ان کو الگ کر دینا. یہاں جو ترجمہ ہے چونکہ مجبوری اردو کا ترجمہ لکھنا ہے، تو حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ترجمہ تو اردو کا تحریر فرماتے تھے، حد ادب کو لکھتے دیکھتے ہوئے بھی فرماتے تھے. اب جس نے ترجمہ یہاں کرنا ہے من الظالمین، آپ ظالموں میں سے نہ ہو جائے. حضرت نے جس حد تک محتاط لکھا جا سکتا تھا آپ نے فرمایا تو آپ غلط کام کرنے والوں میں سے نہ ہو جائے. ظلم عدل سے ہٹ کر ہے، عدل صحیح ہے، ہٹنا غلط ہے. اب لفظ کا چناؤ آپ دیکھ لیں، وہاں ظالم لکھنا اور غلط عمل لکھنا، جتنی احتیاط ہو سکتی ہے آپ فرماتے تھے. اور آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ یہ اردو جو ہے ہماری یا دنیا کی کوئی زبان، اس کے پاس یہ وسعت نہیں ہے کہ وہ عربی کے تراجم کو سما سکے، ممکن نہیں. تو آپ تفسیری پہلوؤں میں جب ارشاد فرماتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کی شایان شان نہیں ہے. تو ان لوگوں کو ہر ایک کا حساب اپنا اپنا
تو فرمایا ان کا اٹھا دیا جا، اس محفل سے انہیں ہٹانا یہ آپ کی شان نہیں ہے، وہ اللہ کا پسندیدہ جسے تعلیم دی جا رہی ہے، اللہ جل شانہ کے نبی اور رسول جو تعلیم دے رہے ہیں۔ اور بات اگر حیثیتوں کی جائے تو حیثیتیں کیا ہیں؟ ایسا بے نیاز ہے کہ اگر کسی نے سونے کے ڈھیر لگا رکھے ہیں اور وہ نوالا روٹی کا نہ کھانے دے تو وہ نہیں کھا سکتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو خدمت پر مامور ہیں، اسی کے خریدے گئے سے پرتعیش کھانا وہ کھا رہے ہیں، اور جو خرید رہا ہے وہ پرتعیش کھانا نہیں کھا سکتا، ابلی ہوئی سبزیاں کھا رہا ہو، وہ بے نہاد ہے۔ تو حیثیتیں اگر ہیں، اول تو ہیں نہیں، بنیادی بات ہے حیثیتیں ہیں نہیں۔ اگر کوئی سمجھے تو یہ ایسا ہی فانی ہے جیسے یہ جہان فانی ہے، یہ سمجھنا بھی ایسے ہی فنا ہو جائے گا۔ آخر یہ سمجھ جو غلط سمجھ ہے، آخر تک یہ غلط سمجھ بھی نہیں جائے گی۔ اور جب لوگ شیطان پر گلے کر رہے ہوں گے نا کہ بارلا اس نے ہمیں جو ہے برباد کر دیا ہے، تو اس لمحے شیطان بھی کہہ رہا ہوگا کہ اللہ تیرا وعدہ تو سچا تھا، میں تو ان کے ساتھ جھوٹ بولتا رہا، تو میری تو زبردستی نہیں تھی، فیصلہ تو ان کا تھا، تو آج جو کچھ انہوں نے کیا وہ بھریں گے، مجھ پر ان کا گلہ کیسا؟ تو جو بنیاد جھوٹ کی دے رہا ہے اس دن تو وہ بھی کہہ رہا ہوگا، مان رہا ہوگا۔ تو جو حصے کمزوری یا غلطیوں کے یا تجاوز کے ہیں، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سمجھتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں رضائے باری تعالیٰ کے لیے غلطی کو چھوڑنا، اچھائی کو اختیار کرنا، یہی تو اس دارالابتلاء کا امتحان ہے۔ تو فرمایا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ہٹانا، ان کا اٹھا دینا اللہ جل شانہ کے نزدیک یہ فیصلہ درست نہ ہوگا۔ اللہ کو یہ پھٹے پرانے کپڑوں والے، یہ معاشرے کا کمزور طبقہ جن کے پاس سامان ایسا بھی نہیں ہے کہ باقاعدہ نہا دھو سکیں، کپڑے نہیں ہیں کہ نیا کپڑا پہن سکیں، بیٹھنے کے لیے سامان نہیں ہے۔ آل یاسر کے واقعات میں جب ملتا ہے کہ ابو جہل نے انہیں سزا دی، تو اب یہ وہ خاندان ہے جو نسلاً ابو جہل کے خاندان کا غلام تھا۔ تو واقعہ پورا نہیں، ایک نقطے کی طرف توجہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ سزا دیتا دن بھر، اور اتنی سزا دیتا کہ وہ کل افراد مختصر کنبہ شام کو انہیں ان کے حجرے یا گھر میں پھینک دیا جاتا۔ رات بھر اتنی سکت کسی میں نہیں ہوتی تھی کہ پانی ڈال کر پی سکے، اور کیا ہوتا تھا؟ ایک پانی کا برتن اور ایک بٹلی۔ تو اس لمحے جب یہ کیفیت اور حال بیان کیا جاتا ہے تو یہ سامان بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اب وہ جن کے پاس نہ پورا بدن ڈھانپنے کو کپڑے ہیں، نہ اپنی ضروریات کی تکمیل کا سامان ہے، اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ کیوں مارا اور اتنا ظلم کیوں کیا، پانی ڈال کر دینے والا، گھونٹ پانی والا کوئی نہیں۔ اللہ کو وہ پسند ہے، اس درجے کے پسند ہے کہ اس بوڑھی خاتون نے آخری جو وقت تھا جب اسے موت کی سزا سنائی گئی، اور بڑی سخت انداز تھا انہیں شہید کرنے کا، تو
اتنا مارا گیا کہ ان کی اس بوڑھی آنکھوں میں خون تیر رہا تھا، وہ دیکھ نہیں پا رہی تھی، ایسے انہیں سامنے دھندلاہٹ تھی، نظر نہیں آتا۔ تو جب ابو جہل نے ان کے کان میں کہا بھلے دل سے مانی رکھو، دل سے مانی رکھو، زبان سے میری بات کا اقرار کر لو کہ یہ جو وحدہ لا شریک ہے یہ بات درست نہیں ہے، ہمارے یہ جو خدا ہیں یہ بھی ساتھ مان لو۔ انہوں نے فرمایا کہ جب میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ ذات واحد ہے تو پھر میں وحدہ لا شریک کا کیسے انکار کروں؟ دیکھو نا کتنا کرم اور احسان ہے اللہ کا ان ہستیوں پر جنہیں معیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی۔ درجہ صحابیت کے لیے وقت گزارنا نہیں، بحالت ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہو جانا، آپ کی زیارت ہو جانا کافی، ایک لحظے کی زیارت کافی، ایمان کی بلند ترین جو منازل ہیں ان پر پہنچا دیتے ہیں۔ اور کتنے ایسے ہستیاں ہیں جہاں ابھی شراب کی حرمت نہیں آئی، فرضیت صلاۃ نہیں آئی، اوقات کا بیان نہیں کیا گیا، زکوٰۃ کا بیان نہیں کیا گیا، دار فانی سے کوچ کر گئے۔ وہ ہستیاں بھی اسی صف میں اور اسی جماعت میں شامل ہیں جسے درجہ صحابیت نصیب ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس جماعت کے اندر سب اعلیٰ ہیں، پھر اعلیٰ میں مزید اعلیٰ ہیں، اس کا بیان تو فرمایا گیا قرآن و حدیث میں بھی، لیکن مجموعی اور کلی طور پر جب جماعت کی بات آتی ہے تو بعد از انبیاء بلند ترین جو رتبہ ہے وہ درجہ صحابیت کا، اور کیسے نصیب ہوا؟ ایک نظر کی بات ہے۔ پھر اس میں علماء جب بحث کرتے ہیں کہ اگر کوئی نابینا ہے تو صحابی تو وہ بھی ہے، اس کی صحابیت کے جو شرائط یا اصول ہیں وہ کیا فرمایا؟ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نصیب ہوگی۔ اب ایک لحظے کو سوچیں، ایک نظر درجہ صحابیت پر پہنچتی ہے، جن کی حیات آپ کی روح برو ہوئی انہیں کیا کچھ نصیب ہوا ہو اور کتنا کچھ نصیب ہوا ہو، پیمانے نہیں دیں۔ تو اللہ کریم کو وہ ہستیاں پسند ہیں، چاہے دنیا انہیں بھوکا کہہ رہے، چاہے دنیا انہیں مفلس اور غریب کہہ رہے، اتنی امارت اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن سمجھ آئے گی۔ پل صراط پر علماء بھی بیان فرماتے ہیں، اور نزاکت ہے۔ ہم تو چونکہ اسلام کا بیان جب کرتے ہیں تو بندے کو ڈرا ڈرا کر بھگائے رکھتے ہیں، اور اگر ریاتوں کی بات کی جائے تو حقائق چھوڑ دیے جاتے ہیں، معاملات چھوڑ دیے جاتے ہیں، عقائد چھوڑ دیے جاتے ہیں، انعامات پر بات کی جائے تو ایک اور حصہ رکھتے ہوئے ہر پہلو سے بات کرتے ہوئے جانا چاہیے، کیونکہ اگر ایمانیات کی بات ہوگی تو عبادات کی بات آئے گی، عبادات کی بات ہوگی تو معاملات کی بات ہوگی، اور یہ تینوں بہر مکمل ہوں گے تو اس امتحان گاہ پر بات کلی اور جامع ہوگی۔ تو پل صراط کی جب بات کی جاتی ہے تو وہ اس میں بڑی سختیاں اور وہ پہلو بیان کیے جاتے ہیں، تو اس میں ایک حصہ حدیث شریف میں جو ملتا ہے اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ ایک ایسی ہستیاں اور ایسی جماعت بھی ہوگی کہ جب وہ پل صراط سے گزر رہی ہوگی، اب پل صراط کیا ہے؟ دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہے، تو جب وہ اس پل صراط سے گزر رہی ہوگی تو دوزخ اللہ کے حضور عرض کرے گی، بار الہ اپنے ان بندوں کو جلدی گزار دے وگرنہ میری آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اب کون سمجھ آتا ہے ایسی ہستیوں میں؟ ایک نظر نصیب ہوئی درجہ صحابیت عطا کی، حیات بھر آپ کے روبرو رہنا جن ہستیوں کو نصیب ہو، یہ عظمتیں ان ہستیوں کی ہیں۔ اللہ ان ہستیوں کی خاک کے صدقے ہمیں دین کی سمجھ اور خالص عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دوزخ بھی چیخ اٹھے گی، بار الہ انہیں گزار دے، اور یہ کہتے ہیں ان کے بیٹھے اور ان کے ہوتے ہوئے ہم جائیں،
عند اللہ کیا حیثیت ہے بھائی تمہاری؟ اللہ کریم نے فرمایا میرے حبیب ان کا اٹھا دیا جانا آپ کی شایان شان ہی نہیں ہے۔ وَقَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا هَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، اور اس طرح ہم بعض لوگوں کو بعض سے آزماتے ہیں تاکہ لوگ کہا کریں کہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے احسان کیا۔ اب وہ ماپ رہے ہیں حیثیتوں سے، اللہ کریم ماپ ارشاد فرما رہے ہیں نور ایمان سے، تو وہ سمجھ رہے ہیں ہمارا کمال ہے، رب کائنات فرما رہا ہے اس نے چاہا ایسے ہے۔ یہ آزمائش ہے، حیثیتوں کا دینا یہ آزمائش ہے، اس نے پسند یہی فرمایا کہ جنہیں غرور اور تکبر ہے وہ اپنے غرور اور تکبر کو لیے بیٹھے رہے، وہ خوش نصیب ہیں جنہیں نور ایمان عطا فرما دیا گیا ہے۔ تو اس صورتحال کو اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا، اس طرح ہم بعض لوگوں کو بعض سے آزماتے ہیں۔ حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس میں جہاں جب لوگوں کہتے تاکہ لوگ کہیں تو آپ نے بریکٹ میں لفظ امیر بھی لکھا، چونکہ جو گفتگو ہو رہی ہے جو بحث آ رہی ہے اسی کے مطابق قاری جو ہے وہ سمجھتا جائے، اور فرمایا کیا یہی لوگ یعنی غریب، یہی غریب لوگ جن پر اللہ نے ہم میں سے احسان کیا، من اللہ علیہم من بیننا، ہم میں سے یہی لوگ کیا یہی ہیں کہ جن پر اللہ نے احسان فرمایا۔ الیس اللہ بعلم بالشاکرین، فرمایا کیا اللہ شکر کرنے والوں کو نہیں جانتے؟ ذرہ جسے ہم شاید دیکھ نہ پائیں، یہ جو فضا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن اگر کوئی عدسہ ہو اور باریک بینی سے دیکھا جا سکے تو بظاہر میرے اور آپ کے درمیان کچھ نہیں ہے، آنکھیں چار ہیں، لیکن اگر وہ عدسہ ہو تو اس فضا میں کتنا کچھ ہو جو نظر آ جائے۔ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو دیکھ رہے ہیں، جو ہم نہیں دیکھ پا رہے وہ بھی تو اس نے پیدا فرمایا ہے۔ تو باریکی کا باریکی ہونا اس کے حکم سے ہے، شے تو شے رہی، باریکی کا باریکی ہونا اس کے حکم سے ہے۔ وہ فرماتا ہے مخلوق تو مخلوق ان کے سائے اس کے حضور سرب سجود ہیں، الگ وجود نہیں ہے سائے کا، کسی وجود کے ہونے کے ساتھ سایہ ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو وجود سائے بھی اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو وہ فرمایا الیس اللہ بعلم بالشاکرین، کیا اللہ شکر کرنے والوں کو نہیں جانتے؟ ساری غریبیاں، ساری مظلومیت، ساریاں کمزوریاں ایک طرف، اللہ جل شانہ کے جو شکر گزار ہونے کی کیفیت ہے وہ عند اللہ اتنی مقبول ہے، اسے پسند ہی نہیں کہ انہیں اٹھایا جائے آپ کی محفل سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جگہ خالی فرمانی ہے تو کس لیے فرمانی ہے؟ آپ نے ان سے کاروباری بات نہیں فرمانی، عزیزداری پر جو حیثیت ہیں آپ نے وہ معاملات ان سے نہیں کرنے۔ صاحب حیثیت نے اگر آپ کی محفل میں بیٹھنا ہے یا حاضر ہونا ہے تو بات پھر بھی اسلام پر ہونی ہے۔ اللہ کو یہ نہیں پسند کہ ان لوگوں کو جن کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن تعلق ملا اتنا نصیب ہوا ہے کہ اللہ کریم کو یہ نہیں پسند کہ انہیں اٹھا کر صاحب حیثیت لوگ بیٹھ کر اسلام پر بھی بات کریں۔ جس حصے جس فیصلے کو انہوں نے حیثیت منع نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ ہمارا مزاج ہے متشدد مزاج، دنیا کی طرف گئے تو پھر ڈوب گئے،
بھول گئے کہ یہ دنیا عارضی اور فانی ہے. دوسری طرف آئے دینی پہلو کو سمجھنے، پھر تارک دنیا ہو گئے، بھول گئے کہ یہی تو امتحان گاہ ہے. تو دنیا کا ہونا بری بات نہیں ہے، دنیا کا ہونا بری بات ہے، یہ درست نہیں. تو اگر صاحب حیثیت ہونا کوئی کمی بیشی ہوتی تو ذوالنورین کیسے ارشاد فرمائے جاتے؟ وہ قافلوں کے سودے کیسے ہوتے جس پر جو منافع وہ 10 گنا کا ارشاد فرمایا گیا؟ حضرت اتنا منافع آپ کو کون دے گا؟ یعنی جو 10 گنا منافع دے گا اس کو دے گا. ضرورت ہے، سامان آ گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قافلہ پہنچ گیا، مخلوق جمع ہے، منہ بولی قیمت مانگی جا رہی ہے، دی جا رہی ہے، آپ خاموش نہیں، اتنا گنا کو پرافٹ دے گا تو دے. حضرت اتنا کون دے گا؟ ہم کہ میرے اللہ فرماتے ہیں اس کو بانٹ دو غربا. حیثیت تھی تو یہ معاملات بھی آئے نا. آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں تصاویر ملتی ہیں، آج کے میڈیم جو ہیں سوشل، اس پر وہ کنویں آج بھی موجود ہیں جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر وقف فرمائے ہیں. کتنے صحابہ ہیں جن کو غلامی کے چنگل سے، اس تکلیف سے آپ نے آزاد فرمایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی متمول گھرانہ تھا، معاشی حالات بہت اچھے تھا تو آپ کے حکم پر صرف ہوا. اب یہاں ایک فرق لگتا ہے، اس ہونے میں کمال ذاتی سمجھ لینا، یہاں بندہ ٹھوکر کھا جاتا ہے. نہ ہونا یا ہونا یہ وہ فیصلے ہیں جو رب کائنات کے ہیں. ہمیں حیثیتوں یا وجودی طاقتوں سے غرض نہیں، ہمیں غرض حکم سے ہونی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خالص اتباع سے ہونی چاہیے. مجھے فرق لگ سکتا ہے، آپ کو فرق لگ سکتا ہے، اس کے حضور جو شکر گزار ہیں وہ فرما رہا ہے صلی اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ شکر کرنے والوں کو نہیں جانتے؟ اب اس سارے حصوں کو، جو وقت ہمارا مختصر ہے، میں اپنی بات کو واپس جو کچھ عرض کر کے لایا ہوں اور اپنی اس حصے پر اپنا کلام اگر میں اختتام کی طرف لے کر آؤں تو نتیجہ نکالے تو کیا نتیجہ نکلا؟ یہ جتنی گزارشات کی ہیں اس کو آپ سم اپ کریں، اور یہ جو آخر میں عرض کیا ہے یہ آخری حصہ سارا نتیجہ آپ کو بیان کر رہا ہے. کیا کیفیت اور کیا حال تھی شکر گزاری کی. شکر گزاری کیا ہے بھی تو اس کا شکرانہ، نہیں ہے تو بھی اس سے مانگنا، یہ شکر گزاری کی کیفیت اور حال ہے. دنیا کی یا علوم دنیا کی لغت اصول دین بیان نہیں کر سکتی. اتباع لیں، ماننا لیں، حکم عدولی لیں، خواہشات لیں، کامیابی لیں، ناکامی لیں، صحت لیں، بیماری لیں، کوئی پہلو کوئی لفظ لے لیں، دنیا کی لغت قاصر ہے اس کی حقیقت بیان کرنے سے. ایک لفظ کو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، حقائق کھول کر رکھ دیتا. تو شکر کیا ہے؟ غیر مشروط اللہ جل شانہ کے حکم، اس کی پسند، اس کی رضا میں اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جل شانہ یہ نزاکتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کلام کی جو کمی بیشی ہے وہ معاف فرمائے، دین اسلام کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ان معاشروں میں بھی وہ خالص عمل نصیب ہو جو ہمارے ملک و قوم، ہماری آبادیوں میں
ہمیں انصاف ہوتا دکھائے۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔